علم بأوامراللہ تو ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے۔ علم باللہ، خدا کی مشیت کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، یہ چیز جب تک نہیں ملتی خسارے سے بچا ممکن نہیں۔ اب یہ دو طبقاتی نظام چلتے ہیں ہمارے ملک میں، بدقسمتی سے یہ فرق بڑھ رہا، امیر امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میری تو یہ مجال نہیں ہے کہ اس پر بات کر سکے، میں تو خود گناہگار ہوں، پیٹ کا پجاری ہوں، مجھے شرمساری ہے۔ یہاں صاحب عقل لوگ بات کریں، لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا کہ اس فرق کو کم کیا جا سکے۔ امیر کیا جواب دیں گے خدا کے سامنے کہ میں 7 قسم کے طعام کھاتے تھے، بڑے بنگلوں میں رہتے تھے، بڑی گاڑیوں میں پھرتے تھے، اور میرے قریب پڑوس میں ایک شخص بھوکا سوتا تھا، کیا جواب دیں گے؟ اس کی بچی شادی کے قابل تھی، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، کیا جواب دیں گے پیر خدا کے بارگاہ میں کہ ہم نے اتنے بڑے امامے باندھ کر، اتنے بڑے جبے پہن کر اپنی طاقتیں دکھائی، لیکن یہ بھی کیا؟ سوچنا پڑے گا۔ ان غریبوں کو بھی، ان امیروں کو بھی، کہ آخر اس فرق کو کیسے کم کیا جا سکتا۔ اس طرح تو پھر یہ نظام مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے، تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے تم قیامت سے ڈرتے ہو کہ روز قیامت آئے گی اور پھر ہمارا حساب ہوگا، اللہ یہ میرے پروردگار ہمارے عیبوں کو ڈھانپ کر رکھیے گا اور ہمیں شرم دے دیجیے گا۔ میں ان صاحب ثروت لوگوں سے، صاحب اقتدار لوگوں سے، جن کی غلام گردشوں میں بڑی بڑی دوڑیں لگتی ہیں، پاور تقسیم ہوتے ہیں، فضول مباحثے ہوتے ہیں، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اور کوئی غریب مسکین لوگوں کے لیے نہیں سوچتا، ان کو ڈرنا چاہیے خدا کی اس پکڑ سے، اس قیامت سے پہلے یہاں کوئی قیامت نہ آ جائے، خدا کی طرف سے کوئی پکڑ دھکڑ نہ شروع ہو جائے۔ سوچنا چاہیے۔ آج جتنے بھی ہمارے جماعت کے احباب ہیں مل جل کر ایک تنظیم کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہر فقیر اپنی بساط کے مطابق ضرور کام کرتا ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے کسی کو تکلیف میں دے کر آنکھیں پھیر تو نہیں لی فقیر؟ کسی کو بیماری میں دے کر کہیں ایک فقیر نے دوسرے آنکھ